ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد آپ احباب خوش بخت ہیں اور خوش قسمت بھی کہ اپنے آقا و مولا امام الانبیاء امام الرسل حضور سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل سجائے بیٹھے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں اس خوبصورت ترین بزم کا انعقاد و اہتمام کرنے والے میری مراد عزیزم جناب مہر محمد نوید مجددی صاحب اور ان کے فرزندان اور ان کے برادران اور ان کے رفقائے کار اور ان کے دوست و احباب آپ احباب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ مادیت کے اس دور کے اندر لذت کام و دہن چھوڑ کر گھر کا ماحول چھوڑ کر بستر کا آرام چھوڑ کر دوست و احباب چھوڑ کر ہر چیز کو جھٹکا دے کے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سماعت کرنے کے لیے تشریف لے آئے مولا تعالی اس فقیر کی آپ تمام احباب کی میزبانان محفل کی اس کاوش و کوشش کو اپنی اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے اس محفل پاک کے تصدق سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے جو تنگ دست ہیں اللہ پاک ان کی تنگ دستی دور فرمائے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے جو مقروض ہیں اللہ انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے اور جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے میرے پیشرو خطیب فاضل جلیل عالم نبیل مقرر ذیشان فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری محمد مقصود عالم کریمی صاحب زیرہ علمہ کریمہ کل صلاۃ و تسلیم سے
محبت کرنے کے حوالہ سے ایمان افروز گفتگو فرما رہے تھے. چونکہ وہ علیل تھے اس لیے وہ اجازت لے کے تشریف لے گئے ہیں. اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے. حضور کے ساتھ کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے. میں کچھ مضمون جو سوچ کے آیا تھا وہ کچھ اور تھا، مگر جو مجھے ماحول ملا میں اس ماحول میں ڈھل گیا، اور جہاں سے علامہ مقصود عالم کریمی صاحب نے بات چھوڑی میں اس سے ذرا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، اور کریم آقا علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ فرما رہے تھے کہ حضور سے صرف انسان ہی محبت نہیں کرتے بلکہ جمادات بھی حضور سے محبت کرتے ہیں. اشجار بھی محبت کرتے ہیں اور احجار بھی میرے آقا سے محبت کرتے ہیں. یہاں انہوں نے ایک دو واقعات کوٹ کر کے آپ کو اپنا مضمون سنانے اور سمجھانے کی کوشش فرمائی. میں اسی سلسلے کو تھوڑا آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ. ہم جس آقا سے محبت کرتے ہیں وہ آقا صرف ہمارے ہی محبوب نہیں ہیں بلکہ کائنات کی ہر شے کے محبوب ہیں. توجہ کرنے کی ضرورت ہے، غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، فکر و تدبر کرنے کی ضرورت ہے. اگر تدبر کر لیا جائے، تفکر کر لیا جائے، غور و خوض کر لیا جائے، سوچ و بچار کر لیا جائے اور صحیح معنوں میں حالات کا جائزہ لے لیا جائے تو جو بات نکھر کر اور کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، میرے آقا کا مقام یہ ہے کہ حیوان ہے تو آقا سے محبت کرتے ہیں، جنگلی جانور ہیں تو میرے آقا سے محبت کرتے ہیں، چرند و پرند ہیں تو میرے آقا سے محبت کرتے ہیں، حور و غلمان ہیں تو حضور سے محبت کرتے ہیں، ملائکہ ہیں تو حضور سے محبت کرتے ہیں، شمال والے ہیں تو حضور سے محبت کرتے ہیں، جنوب والے ہیں تو حضور سے محبت کرتے ہیں، مشرق والے ہیں تو حضور سے محبت کرتے ہیں، مغرب والے ہیں تو حضور سے محبت کرتے ہیں، فرشی ہیں تو حضور سے محبت کرتے ہیں، عرشی ہیں تو حضور سے محبت کرتے ہیں. ارے اس کائنات کے اندر ذرہ ذرہ ہے تو میرے آقا سے محبت کرتا ہے، کائنات کا گوشہ گوشہ میرے آقا سے محبت کرتا ہے، کائنات کا خطہ خطہ محبت کرتا ہے تو میرے آقا سے اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا. عام مسلم محبت کرتا ہے تو حضور سے مومن محبت کرتا ہے، تو حضور سے متقی محبت کرتا ہے، تو حضور سے کوئی زاہد محبت کرتا ہے، تو حضور سے کوئی عامل محبت کرتا ہے، تو حضور سے کوئی علامہ محبت کرتا ہے، تو حضور سے کوئی صوفی محبت کرتا ہے، تو حضور سے کوئی متقی محبت کرتا ہے، تو حضور سے کوئی جناب مجدد محبت کرتا ہے، تو حضور سے کوئی غوث محبت کرتا ہے، تو حضور سے تابعین محبت کرتے ہیں، تو حضور سے تابعین محبت کرتے ہیں، تو حضور سے محدثین محبت کرتے ہیں، تو حضور سے مفسرین محبت کرتے ہیں، تو حضور سے مجتہدین محبت کرتے ہیں، تو حضور سے صحابہ محبت کرتے ہیں، تو حضور سے آل مصطفیٰ محبت کرتے ہیں، تو حضور سے انبیاء محبت کرتے ہیں، تو حضور سے مرسلین محبت کرتے ہیں، تو حضور سے ارے مجھے کہنے دیجئے کل خلات عالم محبت کرتا ہے تو میرے حضور سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. جب خلات عالم خود محبت میرے اور آپ کے آقا سے کرتا ہے تو آدم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر صحیح کہا نا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہے. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. حضور سے محبت کون نہیں کرتا؟ کائنات کا خطہ خطہ کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، کائنات کا گوشہ گوشہ کرتا ہے، کائنات کی ہر شے
حضور سے محبت کرتی ہے، اور پھر ہر کسی کے محبت کا انداز جدا ہے، محبت کا انداز الگ ہے، محبت کا انداز نرالا ہے، محبت کا انداز منفرد ہے، محبت کا انداز اپنی نظیر آپ ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ حضور سے محبت والوں نے، محبت کرنے والوں نے محبت تو کی، ان کا انداز کیا تھا؟ مجھے یاد آ رہا ہے وہ واقعہ غزوہ احد کے اندر، ایک خاتون جس کا بھائی بھی شامل تھا، جس کا بیٹا بھی شامل تھا، جس کا خامن بھی شامل تھا، جس کا باپ بھی شامل تھا، اس نے اتفاق کہ باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، خامن بھی شہید ہو گیا۔ اب جناب لوگ واپس آنے لگے غزوہ احد سے فارغ ہو کے، جب اس بڑھیا سے ملاقات ہونے لگی تو اس غزوے کے اندر یہ بھی مشہور ہو چکا تھا کہ حضور کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ بس اس بڑھیا نے یہ سن لیا کسی سے، ایک صحابی آگے آئے، اس بڑھیا نے پوچھا کہ بتاؤ میرے آقا کس حال میں ہے؟ کہا تیرا باپ شہید ہو گیا۔ فرمایا میں باپ کے بارے نہیں پوچھ رہی، مجھے تو بتاؤ میرے آقا کس کنڈیشن میں ہے؟ کہا آقا خیریت سے ہیں۔ فرمایا جب تک دیکھ نہ لوں چین حاصل نہیں ہوگا، قرار حاصل نہیں ہوگا، میں تو مصطفیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ آگے بڑھ رہی تھی، ایک صحابی اور آئے، پوچھا حضور کیسے ہیں؟ کہا حضور تو خیریت سے ہیں، تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ کہا بھائی کو چھوڑو، میں بھائی کے متعلق نہیں پوچھ رہی، میں تو آمنہ کے لال کے متعلق پوچھ رہی ہوں۔ کہا وہ تو بالکل خیریت سے ہے۔ کہا جب تک دیکھ نہ لوں اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ آگے گئی، ایک صحابی اور ملے، کہا اے خاتون تیرا خامن شہید ہو گیا۔ فرمایا خامن کو چھوڑو، بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ کہا حضور خیریت سے ہے، کہیں مجھے کہا، اس نے کہا مجھے چین حاصل نہیں ہو رہا، قرار حاصل نہیں ہو رہا، جب تک میں آقا کو سر کی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں، مشاہدہ کر نہ لوں، ملاحظہ کر نہ لوں، مجھے سکون حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے؟ کہا وہ بالکل خیریت سے ہے۔ وہ بھی چلے گئے، وہ بڑھیا آگے بڑھ رہی تھی، ایک صحابی اور ملے، کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ کہا میں نے بھائی کے متعلق اب تم سے پوچھا ہے، بس مجھے یہ بتاؤ کائنات کی جان، کائنات کی اصل، کائنات کی روح، کائنات کا مرد اور کائنات کے بانی، جانے کائنات، آمنہ کے لال، سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، حضور سرور سرورہ، نیر دعویٰ، سیاہ لامکا، حامی بے کسا، راحت دل شجا، رحمت عالمیہ، شفیع مجرمہ، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ کہا آقا تو بالکل خیریت سے ہیں۔ کہا اچھا میں اب دیکھنا چاہتی ہوں، قریب پہنچ چکی ہوں۔ جب حضور کی بارگاہ ناز میں وہ خاتون حاضر ہوئی جس کا باپ، جس کا بیٹا، جس کا بھائی، جس کا خامن چاروں شہید ہو گئے، تو سرکار کی آنکھیں بھی پرنم تھی، حضور اب دیدہ تھے۔ بڑھیا کو دیکھا، فرمایا بڑھیا صبر کرو، اس غزوے کے اندر تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیرا خامن بھی شہید ہو گیا۔ عرض کرنے لگی حضور میں نے آپ کو خیریت سے دیکھ لیا ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ باپ شہید ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، بیٹا شہید ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، خامن شہید ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ ارے میرا باپ شہید ہو گیا کوئی غم نہیں، حضور میں نے آپ کو خیریت سے دیکھ لیا، کوئی غم رہا ہی نہیں۔ تکبیر، میرے دامن کے اندر وقت کی قلت ہے، بڑے بڑے نعروں کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ یہ کر رہا تھا جنہوں نے محبت کی پھر اس انداز سے کی، اور ٹھٹتے کیوں نہ جب حضور کا فرمان تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہیں کرتا۔ اس بڑھیا نے ثابت کر دیا آقا آپ کی محبت کے لیے باپ بھی قربان، آپ کی محبت کی خاطر بیٹا بھی قربان، آپ کی محبت کے لیے بھائی بھی قربان، اور آپ کی محبت کے لیے خامد بھی قربان۔ حضور آپ کی محبت کی خاطر کائنات کی محبت قربان۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں کیونکہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ تو صحابیات کا ذکر تھا اور صحابہ کا ذکر تھا، علامہ مقصود بھی کر گئے، میں بھی کر رہا ہوں۔ آؤ ذرا دیکھیے حضور کے ساتھ جانور کس انداز سے محبت کرتے تھے۔ حضور کی ایک سواری تھی، گھوڑا،
جس کا نام تھا یافور۔ گھوڑے آج کل بھی چلتے پھرتے ہیں، جانور، گدے، لیکن جو سواری حضور کی تھی اس جیسا کوئی گدھا نہیں، اس جیسا کوئی گھوڑا نہیں، اسے بھی علم غیب تھا جس پر حضور سوار ہوا کرتے تھے۔ اور یافور نامی سواری حضور کی، خچر نما یا گھوڑا یا گدھا کچھ بھی کہہ لے، اس کو اتنا علم تھا جب حضور کسی صحابی کو یاد فرماتے نا اور وہ صحابی رسول حضور کی مجلس میں غیر حاضر ہوتے، موجود نہ ہوتے، وہ گھوڑا اس صحابی کے گھر چلا جاتا تھا، دروازے کو دستک بھی دیتا تھا، اپنے انداز سے صحابی کو سمجھاتا بھی تھا۔ وہ صحابی سمجھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضور فرماتے میں ابھی آپ کو طلب کر رہا تھا۔ یافور نامی گھوڑا اب حضور سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا عالم کیا ہے یہ تو آپ نے سنا ہوگا، جب حضور کا وصال ہوتا ہے حضور ظاہراً آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو صحابہ کی کیفیات کیا تھی، صحابہ کا انداز کیا تھا، صحابہ کس طرح تڑپ رہے تھے۔ صحابہ جناب حضور کے فراق میں، حضور کی جدائی میں، حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں اس قدر سرشار تھے، نہ کھانے کی پرواہ، نہ پینے کی پرواہ، نہ کسی کو ملنے کی پرواہ، بس یاد ہے تو حضور کی، ذکر ہے تو حضور کا، جناب زبانیں تر ہیں تو ذکر مصطفیٰ سے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابی تھے جو حضور سے محبت کرتے تھے، جب حضور کا وصال ہو گیا، حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے اپنی آنکھیں ضائع کر لی کہ جن آنکھوں نے رخ والضحیٰ دیکھا پھر وہ کسی اور کو نہ دیکھے۔ یہ تو صحابہ کی محبت کا عالم تھا نا۔ یافور نامی گھوڑے کی محبت کیسی تھی؟ ابھی ماشاءاللہ آپ کی دعا کی برکت سے، سرکار کے کرم سے، اللہ کے فضل سے یہ فقیر مدینہ طیبہ ایک مہینہ رہ کے آیا۔ پھر اس مہینے کے قیام کے دوران اس زیارت کا بھی موقع ملا جس مقام پر اس یافور کو دفن کیا گیا۔ یعنی دفن کیا کرنا تھا اس نے خود ہی اپنا کام کر دیا۔ وہ کیا تھا کہ وہاں ایک مقام ہے جسے بیت الحزن کہا جاتا ہے۔ بیت الحزن، اور بیت الحزن اماج گاہ تھی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیام گاہ، آپ کا مکان تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بیت الحزن نامی جگہ کے اندر رونق افروز رہے، ہنستے نہیں تھے، کسی سے کلام نہیں تھے کیا کرتے، پانی جب سامنے آتا تو پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ جب کوئی پوچھتا حضرت آپ پانی دے کے روتے کیوں ہو تو فرماتے یہی وہ پانی ہے جس سے میدان کربلا میں علی اصغر ترس گیا، جس سے میدان کربلا کے اندر معصوم سکینہ ترس گئی، جس سے آل رسول کے فرزندان ترس گئے، یہی وہ پانی ہے۔ اس لیے جب پانی دیکھتا ہوں مجھے ان معصوموں کی پیاس یاد آ جاتی۔ آپ ہنستے نہیں تھے، جب کوئی پوچھتا حضرت آپ ہنستے نہیں، مسکراتے نہیں، خوشی کے آثار تمہاری جبین میں نظر آتے نہیں، حضور راز کیا ہے؟ فرماتے زین العابدین نے جو میدان کربلا میں دیکھا ہے اگر تم لوگ دیکھ لو تمہاری ہنسی بھی چھن جاتی۔ غمگین کیفیت میں رہتے تھے اور غم و اندوہ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جس مقام پہ آپ سکونت اختیار کرتے تھے اس کا نام پڑ گیا بیت الحزن، غم کی وادی، غم کا گھر۔ بیت الحزن کے ساتھ ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بئر یافور۔ بئر کہتے ہیں عربی میں کنویں کو، یافور کیا معنی؟ گھوڑے کا کنواں۔ بھئی گھوڑا بھی کوئی کنواں بناتا ہے؟ وجہ یہ تھی جس سواری پر حضور سوار ہو کے سفر فرمایا کرتے تھے یافور تھا اس کا نام گھوڑے کا، مگر جب حضور کا وصال پرملال ہو گیا وہ گھوڑا کودتا ہوا، چھلانگے لگاتا ہوا، لوگوں سے جناب گزرتا ہوا اس کنویں میں چلا گیا اور اس نے خود کو ہلاک کر لیا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا بئر یافور۔ تو یہ حضور سے محبت کا عالم تھا۔ انسان اپنے انداز سے محبت کرتا ہے اور حیوان اپنے انداز سے محبت کرتا ہے۔ رہ گئی بات جمادات کی، پتھروں کی، اشجار کی، احجار کی، تو واقعہ بھی آپ سن رہے تھے استوانہ ہمدانہ، یعنی وہ تو لکڑی تھی، کھجور کا تنا تھا
جس سے حضور ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ باتیں سن لی آپ نے۔ ابو جہل کی مٹھی میں کینکر تھے، وہ بات بھی آپ نے سن لی کہ پتھر بولے، مصطفیٰ کی تائید کی، مصطفیٰ کی تصدیق کی، مصطفیٰ پہ ایمان لائے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کی نبوت کو تسلیم کیا، مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کیا، پتھر ہو گئے، اقرار کر کے یہ باتیں تو مولانا سنا گئے۔ میں آپ کو تھوڑا آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ غزوہ احد سے جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک یہودن عورت نے دعوت کی حضور کی، جبکہ دعوت قبول کرنا حضور کی سنت ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دعوت قبول فرما لی، انکار نہیں فرمایا۔ حضور جانتے تھے یہ غیر مسلمہ ہے، دعوت قبول کی، اس نے جناب بکری ذبح کی اور دستی کا گوشت جس میں زہر ملا دیا، بڑا خطرناک زہر ملا دیا، اور اس کی سوچ یہ تھی ایک لقمہ کھائیں گے، اٹھائیں گے اور منہ میں لیں گے، چبائیں گے، نگلیں گے تو ان کا کام ہو جائے گا، معذرت، یہ اس کی سوچ تھی۔ مگر فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے، کیونکہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت میں خنددن، ارے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ خالق کائنات اپنے محبوب کا نام بلند فرمانا چاہتا تھا، محبوب کے نام کا ڈنگا بجانا چاہتا تھا، محبوب کے ذکر کو عام فرمانا چاہتا تھا۔ کافر کیا کہہ سکتے تھے، کیا کر سکتے تھے؟ جب اس نے دعوت کی، گوشت بنایا، اس میں زہر ملایا، جب حضور کے سامنے پیش کیا گیا نا، اور حضور جناب اپنی آستین چڑھا کے دست مبارک دھو کے جب تناول فرمانا چاہنے لگے، ابھی حضور نے لقمہ اٹھایا نہیں، بس اس گوشت کی طرف دیکھا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ادھر رکھو ذرا میرے ساتھ۔ ابھی سرکار نے نگاہ نبوت ڈالی کس پر؟ زہر گوشت پر۔ ابھی لقمہ منہ میں ڈالا نہیں، نوالا منہ میں لیا نہیں، حضور اس گوشت کو تناول فرمانا چاہتے ہی تھے کہ اللہ نے نگاہ مصطفیٰ کی برکت سے پہلے اس گوشت کے اندر جان ڈالی، جان ڈالنے کے بعد اسے قوت گویائی عطا فرمائی، اور پھر اسے مصطفیٰ کی پہچان عطا کی۔ جب گوشت کے اندر جان پڑ گئی، پھر اسے قوت گویائی بھی حاصل ہو گئی، پھر اسے مصطفیٰ کی پہچان بھی ہو گئی، تو گوشت کلام کرتا ہے کس سے؟ میرے لجپال آقا سے کہا، یا رسول اللہ مجھے کھائیے گا مت کہ میرے میں زہر شامل ہے۔ کیا حضور سے محبت نہیں تھی اس گوشت کی؟ وہ گوشت جو بکری ذبح ہونے کے بعد، کھال اترنے کے بعد، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد، ہنڈیا میں جانے کے بعد، پکنے کے بعد، مصالحے کے ساتھ مل جانے کے بعد، جب خوب تیار ہو گیا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، ایک نگاہ نبوت پڑی، جان بھی پڑی، قوت گویائی بھی آئی، یعنی زبان بھی ملی، بولنے کی طاقت بھی ملی، مصطفیٰ کی پہچان بھی ہوئی۔ کہا حضور کھائیے گا مت اس لیے کہ مجھ میں زہر ہے۔ تو جانور حضور سے محبت کریں، مردہ چیزیں حضور سے محبت کریں، جمادات حضور سے محبت کریں، اشجار حضور سے محبت کریں، احجار حضور سے محبت کریں، اور ہر کسی کے محبت کا انداز الگ ہے۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بات ابھی یہی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اب اگر تھوڑی رمق باقی ہے تو آگے چلتے ہیں، فیصلہ فرمائیے۔ ماشاءاللہ، اللہ بات آپ کو خوش و خرم رکھے، برکت عطا فرمائے، ذوق و شوق میں ترقی عطا فرمائے۔ یار وہ بات آپ نے نہیں سنی علماء سے، کتابوں سے نہیں پڑھی کہ جب حضور خرام ناز فرمایا کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر، گلی کوچوں میں، بازاروں میں، تو وہاں ایک نوجوان تھا، مسلم نہیں غیر مسلم تھا، مسلم نہیں غیر مسلم تھا، جس کا باپ بھی غیر مسلم، برادری کے لوگ بھی غیر مسلم، برادری کے اندر کوئی اپنا نہیں تھا، سبھی بیگانے تھے۔ مگر جب حضور خرام نعت فرماتے، مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے، یا مسجد نبوی شریف سے کاشان نبوت تشریف لے جاتے، یا کسی اور جگہ آتے جاتے، ایک کمال تو یہ تھا حضور جدت سے گزر جاتے، خوشبوؤں کے حلے چھوڑ دیتے۔ اگر کسی صحابی کو حضور کا پتہ لینا مقصود ہوتا، پوچھنے کی نوبت نہیں آتی تھی، خوشبو بتایا کرتی تھی یہاں سے حضور گزر گئے ہیں۔
راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ راستے صاف بتاتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ یہ حضور کا کمال تھا۔ حضور جدھر سے گزر جاتے خوشبو چھوڑ دیتے، صحابہ جناب خوشبو محسوس کرتے کرتے خوشبو کے پیچھے جاتے، آگے دیکھتے سرکار ٹلمگر ہوتے۔ وہ نوجوان چھوٹی سی عمر، لیکن چھوٹی عمر میں کام بن گیا، مصطفیٰ کی نگاہ پڑ گئی، مصطفیٰ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، مصطفیٰ کی محبت میں فنا ہو گیا، مصطفیٰ کے عشق میں سرشار ہو گیا، اس کا سینہ گنجینہ مصطفیٰ بن گیا، اور اس کا قلب خزینہ مصطفیٰ بن گیا۔ سبحان اللہ، محبت کا خزینہ بن گیا۔ اب جناب وہ محبت کرتا ہے حضور سے، لیکن اس کا انداز کیا ہے؟ کیونکہ برادری کے لوگ تو کافر ہیں، مسلمان ہے کوئی نہیں۔ اب وہ گھر والوں سے ڈرتا بھی تھا، مصطفیٰ سے محبت کرتا بھی تھا، گویا اپنا چھپائے بات بنے نہ بتائے بات۔ اگر چھپاتا ہے تو اپنا کچھ نہیں رہتا باطنی لحاظ سے، اور اگر بتاتا ہے تو ظاہری لحاظ سے کچھ نہیں رہتا۔ خطرہ تھا اسے، اب وہ جناب بتاتا کسی کو نہیں، لیکن چھپ چھپا کے حضور سے محبت کر رہا ہے۔ جنہیں سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ، حضور سے محبت کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں حضور تشریف لانے والے ہیں، اچھا کب تشریف لائیں گے؟ میں روح والضحیٰ کا نظارہ کر کے اپنے بے قرار دل کو قرار دوں، بے چین دل کو چین دوں، بس اسی اضطراب اور اسی کشمکش میں رہتا تھا، حضور کی آمد کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ جب حضور تشریف لاتے تو لوگوں سے چھپ چھپا کے کسی مکان کی دیوار کے پیچھے چھپ کے وہ جناب حضور کے رخ والضحیٰ کا نظارہ کرتا، حضور کے رخ والضحیٰ کے نظارے سے پھر اس کے بے چین دل کو چین اور قرار حاصل ہو جاتا تھا۔ اب جناب حضور مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں 1 گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے، جتنی حضور کی مرضی مبارک ہوتی حضور وہاں ٹھہرتے۔ اب جناب تب تک وہ انتظار کرتا، اب حضور گزر گئے واپس بھی آئے، اب انتظار کر رہا ہے۔ لذت آرزو بھی کیا شے ہے، لذت آرزو بھی کیا شے ہے، ہجر میں بھی رہا خیال وصال۔ کتنی گستاخ ہے نگاہ خیال، ڈھونڈنے جا رہی ہے ان کی مثال، نہ تغافل نہ بے رخی نہ جفا، ارے کوئی لائے تو اس ہنسی کی مثال، دیکھنے والا دیکھتا ہی رہا، چشم بدور وہ حسن و جمال۔ لذت آرزو بھی کیا شے ہے کہ ہجر میں بھی رہا خیال وصال۔ حضور کی جدائی اور حضور کے فراق اور حضور کے جناب محبت میں جناب وقت گزار رہا ہے۔ اب حضور کے آنے کا وقت ہوا، پھر جناب اس نے دیکھا اس انداز سے وہ حضور سے محبت کرتا تھا، تڑپتا رہتا تھا، آنسو بہاتا رہتا تھا۔ آخر جناب حضور کی محبت میں اس قدر غلبہ ہوا، حضور کی محبت اس قدر اس کے دل کے اندر گھر پر آ گئی کہ وہ بغیر حضور کی زیارت کے اب اس کا زندہ رہنا محال ہو گیا۔ بیمار ہو گیا، بیمار ہوا، اکیلا بیٹا تھا ماں باپ کا، باپ کو پتا چلا بیٹا نوجوان ہے بیمار ہو گیا ہے۔ اب جناب کبھی کسی حکیم کے پاس، کبھی کسی طبیب کے پاس، مگر جناب دوائی پہ دوائی لے رہے ہیں، کسی کی دوا کارگر ثابت نہیں ہو رہی، ہوتی بھی کیسے؟ یہ کوئی جسمانی بیماری تو تھی نہیں، آنکھ کا مرض تو تھا نہیں، کان کا مرض تو تھا نہیں، یہ جناب کوئی ہاتھ اور پیر کا مرض تو تھا نہیں، یہ تو مرض تھا دل کا، اور ظاہری نہیں باطنی تھا۔ اور وہ مرض کیا تھا؟ محبت مصطفیٰ کا، محبت مصطفیٰ کا، عشق مصطفیٰ کا، الفت مصطفیٰ کا۔ بابا جناب کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، وہ جیسے جیسے دوا لیتا رہا بیماری بڑھتی چلی گئی۔ شاعر نے کہا مریض عشق پر ہو رحمت خدا، مریض عشق پر ہو رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی۔ آخر جناب وہ نوجوان بیمار ہوا، اس قدر بیمار ہو گیا کہ بستر علالت پہ لیٹ گیا۔ دن بدن کمزوری، دن بدن جناب ضعف، دن بدن ناتوانی بڑھتی چلی گئی، اس قدر نحیف ہو گیا
کہ اب اگر وہ اٹھنا چاہتا ہے تو اٹھا نہیں جاتا، اور اٹھایا جاتا ہے اٹھنے کے بعد لیٹنا چاہتا ہے تو لیٹا نہیں جاتا، کلام کرنا چاہتا تو آواز نہیں نکلتی، کچھ کھانا چاہتا ہے تو کھایا نہیں جاتا۔ جب حالت یہاں تک پہنچی تو اس کا باپ کہتا ہے بیٹا اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو میرے ہاتھوں سے نہیں کر رہا، کوئی آخری آرزو کہ تیرا باپ پورا کر سکے۔ کہا ابا جان پورا کرو گے؟ کہا ہاں جناب عہد و پیمان ہو گئے۔ کہا بات یہ ہے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ظاہر کی بیماری نہیں ہے، کوئی جسمانی مرض نہیں ہے، میں محمد مصطفیٰ کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہوں، محمد مصطفیٰ کے عشق میں فنا ہو چکا ہوں، محمد مصطفیٰ کی الفت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ اب میرا علاج ہے یا تو حضور کو میرے پاس لے آؤ کہ میں ان کو دیکھ لوں، یا پھر مجھے اٹھاؤ آقا کے پاس لے جاؤ میں ان کو دیکھ لوں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہا بیٹا ہوش کے ناخنوں کیا بات کر رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہو؟ برادری کے اندر سارے تو غیر مسلم ہیں، باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر کس کا دین تم اختیار کرنا چاہتے ہو؟ بیٹا ایسا نہ کہو۔ کہا بس اب میری آرزو تو نے کہا پوری کروں گا، میری آرزو تمنا یہی ہے یا مصطفیٰ کو یہاں لے آؤ یا مجھے ان کے پاس لے جاؤ، کیونکہ اس کی کنڈیشن اس قدر ناتواں ہو چکی تھی، اس کا جانا تو محال تھا۔ اب اس نوجوان کا باپ یہودی مسجد نبی شریف میں گیا، حضور صحابہ کے جرمٹ بڑے رونق افروز تھے، اس نے دور سے آواز لگائی، کہا اے محمد میرا بیٹا تمہیں بلا رہا۔ جب حضور نے یہ سنا حضور مسکرا دیے، صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ اٹھو ایک عاشق زار کا دیدار کرنے چلتے ہیں۔ وہ تو حضور سے محبت کرتا تھا، حضور بھی اس نوجوان سے محبت فرماتے تھے۔ میں کہتا ہوں اگر حضور محبت نہ فرمائے تو کوئی حضور سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں آغاز ادھر سے ہوتا، سرکار پہلے توجہ فرماتے ہیں، پہلے چنتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں، نگاہ کرم فرماتے ہیں، اور جس پر حضور کی نگاہ ہو جاتی ہے پھر وہ تڑپتا ہے محبت مصطفیٰ۔ فرمایا آؤ ایک عاشق مصطفیٰ کو دیدار کرتے ہیں۔ صحابہ جناب حضور کے ساتھ اس یہودی کے گھر دیکھا، نوجوان لڑکا چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، آنکھیں اس کی بند ہیں، ذوق کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے بول نہیں سکتا۔ جب حضور نے یہ حالت دیکھی تو اس کا باپ کہنے لگا اے بیٹے جس کی خاطر تیرا یہ حال ہو چکا ہے، جس کی جدائی میں، جس کے فراق میں، جس کی محبت میں، جس کے عشق میں تو یہاں تک پہنچ چکا ہے، اب ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو تو وہ تیرے سر پر کھڑے ہیں۔ اتنا سننا تھا، باوجود نقاہت کے، باوجود ناتوانی کے، باوجود ذوق کے، باوجود نحیف ہونے کے، باوجود لاغر اور لاچار ہونے کے، جناب اس کے مردہ جسم میں جان پڑ گئی۔ حضور کا اس نے سنا، فوراً اٹھا، اٹھتے ہی مصطفیٰ کے قدموں میں لپٹ گیا، بوسہ لینے لگا، عرض کی حضور اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں کل قیامت کے روز شفاعت فرماؤ۔ حضور نے فرمایا بیٹا میں جانتا ہوں تو اندر سے مسلمان ہو چکا ہے، لیکن جہاں دل کی تصدیق ضروری ہے وہاں زبان کا اقرار بھی ضروری ہے، بیٹا کلمہ تو پڑھ اور تیری شفاعت میں محمد فرماؤں۔ اب جناب اس نوجوان نے کلمہ پڑھا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا، اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کا اقرار کیا، حضور کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، کلمہ پڑھا مسلمان ہوا، مقام صحابیت میں فائز ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے کی دیر تھی کہ اس کی روح کفن سے منصری سے پرواز کر گئی۔ اب نماز پڑھنے کا موقع ملے ہی نہیں، زکوٰۃ دینے تک نوبت ہی نہیں آئی، کوئی اچھا عمل مزید کرنے کا موقع ملا ہی نہیں، اس نے ابھی کوئی نماز ادا نہیں کی، مگر چونکہ اس نے حضور سے محبت کی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس عاشق زار کو اٹھاؤ، اس کو غسل دو، پھر اس کو کفن پہناؤ، پھر اس کو چارپائی پہ لٹاؤ، پھر اس کی چارپائی کو اٹھاؤ، پھر اس کی چارپائی کو مدینے کے گلی کوچوں میں گھماؤ، پھیراؤ، صدا لگاؤ، ارے جس نے جنت میں جانا ہے اس کے جنازے میں شامل ہو جاؤ۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ جب جناب نماز جنازہ کی امامت کا وقت آیا، حضور جناب آگے بڑھ رہے تھے، صحابہ بھی تھے،
بعض صحابہ نے دیکھا حضور اپنا پیر مبارک پورا زمین پہ ٹکا نہیں رہے، لگا نہیں رہے، پنجوں کے سہارے کر رہے ہیں۔ کسی عاشق زار نے پوچھا حضور آپ اپنا پیر اقدس تو پورا لگاؤ، فرمایا اس قدر فرشتوں کا ہجوم ہے کہ یہاں پورا پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ امامت سے فارغ ہوئے سرکار نماز جنازہ کی امامت فرمائی، اور پھر اس نوجوان کو لحد میں اتارنے کا مرحلہ آیا، اور حضور نے اس نوجوان کو اپنے دست مبارک میں تھاما اور لحد میں اتارا۔ جب حضور لحد میں اتار رہے تھے تو حضور کا جسم اطہر پسینے سے شراب تھا، یہاں تک کہ جب لحد میں نوجوان کو اتارا گیا حضور کی جبین سعادت سے پسینے کے چند قطرے اس کی پیشانی اس کے چہرے پہ پڑے۔ اس صحابہ میں سے کسی نے پوچھا حضور اتنی مشقت اور محنت کا کام تو نہیں تھا، حضور آپ کا سارا جسم حضرت پسینے سے شرابور؟ فرمایا حور و غلمان اس قدر اس عاشق زار کی زیارت کو آئے ہیں کہ ان کے ہجوم کی وجہ سے مجھے پسینہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نوجوان نے حضور سے محبت کی اور پھر محبت کا صلہ پایا، محبت کا اجر پایا۔ دوستان محترم، محبت کرنی ہے تو حضور سے کریں، زندگی بھی بن جائے گی، قبر بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، دنیا و آخرت سمجھ جائے گی۔ لہذا جہاں سے بات چلی تھی وہیں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ اپنا معیار ابھی تک تو آپ کو یاد ہونا جانا چاہیے تھا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔